بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ مذہب سلف عقل کی میزان پر ان جل القدر ائمہ اور ان کی تائید میں قرآن و سنت کے جو نصوص ہے ان کی صحت و حقانیت اگلے صفحے پہ جائیں۔ ان کی صحت و حقانیت کی گواہی عقل سلیم بھی دیتی ہے۔ تفصیل زیر کے سطور میں ملاحظہ فرمائیے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ ازل سے موجود تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، نہ کرسی، نہ عرش، نہ زمین، نہ آسمان۔ بعد ازاں اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، جیسا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو سنن ترمذی میں ہے اور بخاری میں بھی ہے، اس حدیث آئے گی۔ اور جب صورتحال یوں تھی تو بلا شبہ اللہ نے یا تو مخلوق کو اپنی ذات کے اندر پیدا کیا ہے، تو گویا مخلوق اللہ کی ذات کے اندر حلول پذیر ہے اور اللہ مخلوق کے اندر، اور یہ نظریہ سراسر کفر ہے۔ جو کوئی مسلمان نہیں مانتا، اگرچہ جہمیہ اور غالی قسم کے صوفیہ جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہو وہ اللہ ہے، کہ مسلک کی لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے، اور جب یہ کفر ہے تو اللہ کی مخلوق اللہ سے جدا ہوگی، مخلوق کا خدا سے اختلاط نہ ہوگا، اور اس صورت میں یا تو اللہ اپنی مخلوق کے اوپر ہوگا یا پھر مخلوق اللہ کے اوپر ہوگی، اور یہ دوسری شکل بذاتی بدیہتاً باطل اور غلط ہے۔ تو اب صرف پہلی شکل باقی ہے، یعنی اللہ مخلوق کے اوپر ہے، اور یہی مطلوب ہے، اور یہی نقطہ نظر کتاب و سنت اور آثار سلف اور بعد کے ائمہ کے اقوال قطعی الثبوت ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے کتاب میں نقل کیا ہے۔ اب ساتھیوں، اس شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی لطیف بات کہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو صفت علو ہے، اللہ رب العزت کا عرش پر مستوی ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ صرف نقلاً نہیں عقلاً بھی ثابت ہے۔ کیوں؟ اگر یہ مان لیا جائے، پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ عرش ہو، زمین ہو، آسمان ہو، زمین و آسمان کا مخلوق ہونا تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ عرش صفت نہیں ہے، عرش اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پورا درس ہم تفصیل کے ساتھ اسی موضوع پر رکھیں گے کہ آیا عرش ہے کیا۔ یہ جو بار بار ہم سنتے ہیں دروس کے اندر، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، تو کل ہم دیکھیں گے کہ عرش کے متعلق کون سی آیتیں ہیں، کیا کیا احادیث ہے، کتنے فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہے، اور پھر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو دیکھا ہے۔ یہ پوری چیزیں کل انشاءاللہ ہم تفصیل سے رکھیں گے۔ یہاں پر جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اچھا، تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سب مخلوقات ہے تو یا تو یہ ہوگا کہ اللہ، یہ تو بعد میں آنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو اب بتانا مقصد یا یہ اہم چیز یہ ہے کہ یا تو اب کیا ہوگا صورتحال کہ اللہ نے یا تو مخلوق کو اپنی ذات کے اندر پیدا کیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو اپنی ذات کے اندر پیدا کیا، چاہے وہ مخلوقات عرش ہو، زمین ہو، آسمان ہو، ہم اور آپ ہو، تو یہ کفر ہے۔ اور اگر ذات کے اندر پیدا نہیں کیا، باہر ہے، تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے اوپر ہے، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ مخلوق جو ہے اللہ کے اوپر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ جو اللہ کی شان نشان ہے کہ اللہ ہم سے اوپر ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے، تو عقلاً بھی یہ بات درست ہے۔ یہی وجہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی کہ عقل صحیح اور نقل صریح کے درمیان کبھی تعارض، کبھی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ مجموع الفتاوی کے اندر یہی بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور طریقے سے سمجھا۔ آپ نے کہا کہ جب جہمیہ ظاہر ہوئے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوق سے الگ اور بلند رہنے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ جہمیہ ہے، آگے چل کر ہم سمجھیں گے، تو یہ لوگ چار قسموں میں تقسیم ہوئے۔ ایک تو وہ تھے سلف صالحین و ائمہ مقبول کا یہ کہنا کہ اللہ اپنے آسمانوں پر ہے، عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، اور یہی موقف قرآن و حدیث اور اجماع امت کے موافق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا معطلہ جہمیہ،
ان کا یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ہی عالم کے اندر ہے اور نہ ہی عالم سے علیحدہ، نہ عالم کے اندر ہے انسائڈ دا ورلڈ، نہ عالم سے علیحدہ ڈسکنیکٹڈ فرام دا ورلڈ، اور یہ اکثر معتزلہ کا قول ہے۔ اور تیسرا حلولیہ جہمیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بذات خود ہر جگہ موجود ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل کلام جہمیہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے اور صوفی جہمیہ ہر شے کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں، ایک اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اب اس بات کو سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں آج نہیں ہوتی، آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، مثال کے طور پر یہ جملہ آپ کو عام ملے گا کہ اللہ رب العزت مکان اور وقت سے مبرہ ہے، یعنی زمان و مکان سے آگے، یعنی نہ زمان ہے نہ مکان ہے، نہ پلیس ہے نہ ٹائم۔ اب سننے میں تو یہ جملہ کوئی مان لے، لیکن ساتھیوں اب آپ دیکھیں یہ دو وجوہات کی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ تو اس کا ذکر سنت میں آیا ہے، نہ تو سلف نے یہ بات کہی ہے۔ اب آپ سمجھیں، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ایسے اس قسم کے جملے کہیں، اگر شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی مجموع الفتاوی آپ اٹھا کر دیکھیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 اور 97، آپ نے کہا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ زمان سے مبرہ اور منزہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی زمان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے، وہ یہ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کی صفت الوف کا وہ انکار کرے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، عقل اور نقل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اس عورت کو، اس لونڈیا کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر اس خاتون نے کیا کہا؟ اشارہ کر کر بتایا کہ اللہ رب العزت کا فی السماء، آسمانوں۔ تو اب یہ بات آپ دیکھیں، جو شیخ الاسلام نے تیمیہ کہہ رہے ہیں، وہ بات آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سمجھتے نہیں۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بلا زمان بلا مکان، نہ عالم سے متصل ہے نہ عالم سے باہر ہے، تو گویا وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر شے میں، ہر چیز میں خدا کو دیکھ رہے ہیں، جیسے منصور اللہ ابن عربی ہے۔ اچھا، چوتھا لوگ، بعض اہل کلام و صوفیہ کا قول کہ اللہ بذات خود عالم کے اوپر ہے اور بذات خود ہر جگہ پر بھی موجود ہے، یعنی یہ تو عجیب و غریب قول ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو ایسے میں لوگ تقسیم ہو گئے۔ تو یہی بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر بڑی تفصیل سے بتایا۔ آپ کہتے ہیں منکرین استوا کے دو فریق ہیں، یعنی دو قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیں تفصیل سے سمجھیں۔ اب یہاں جہمیہ اور ان سے متاثر اہل کلام کی ضلالت اور گمراہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو اللہ کے مخلوق کے اوپر ہونے کا منکر ہے۔ پھر یہ لوگ دو مذاہب میں تقسیم ہوئے ہیں، دو مذاہب۔ اچھا، پہلا کس کا؟ پہلا مذہب ہے جہمیہ کا۔ اللہ اکبر۔ علی ابن حسن ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 215 ہجری میں ہوا، وہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ ہم اپنے رب کو کیسے جانیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو امام بخاری نے خلق افعال العباد کے اندر، امام ذہبی نے الاربعین فی الصفات کے اندر، امام دارمی نے رد علی المرسی کے اندر، ابن بطہ نے ابانہ کے اندر، ابن قیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ کے اندر نقل کیا۔ ابن مبارک دوسری صدی کی شخصیت، وہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو جانو کہ اللہ رب العزت 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور جہمیہ کی طرح نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہے۔ بدقسمتی سے آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، آپ پوچھ کر دیکھیں کہ ہاں اللہ رب العزت جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ سوچے ساتھیوں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ پہلا مذہب جہمیہ کا ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ اللہ ہر مخلوق مکان میں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے بڑے اچھے انداز میں مناقشہ کیا اور ان کے جو عیب ہے، جو ان کے اندر ڈیفیکٹس ہے، اس کا رد کیا۔ اگلے صفحے پہ جائیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اقتباس نقل کیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے رد الجہمیہ سے۔ لکھتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ اللہ کے سلسلے میں جہمیہ کے قول، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو، اگر آپ اس کو مان لے تو اس کا بطلان وقت معلوم کرنا چاہے تو ان سے کہے کہ کیا صرف اللہ ازل میں موجود تھا اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہمیہ اس کا جواب اس بات میں دیں گے۔ پھر آپ کہیں کہ اللہ نے جب شے کو پیدا کیا تو اس شے کو اپنے نفس کے اندر پیدا کیا، اپنے نفس سے خارج؟ اس کے جواب میں لا محلہ 3 باتوں میں سے ایک بات کہی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سوال کیا کیا جہمیہ سے؟ پہلا سوال یہ کیا
کہ کیا تم مانتے ہو کہ کوئی چیز نہیں تھی تب بھی اللہ رب العزت تھا؟ تو کہاں وہ کیا کہیں گے؟ ہر کوئی کہے ہاں ہم مانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا؟ یعنی ایسے پیدا کیا کہ جس چیز کو مثال کے طور پر عرش کو پیدا کر رہا ہے تو عرش کو اپنے اندر پیدا کر رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا کیسے، یا اس سے باہر خارج، اپنے نفس سے خارج؟ تو اس کے تین جوابیں بنیں گے۔ کیا ہے تین جوابیں؟ یہاں نرمل کہتے ہیں یا تو کہیں گے کہ اللہ نے مخلوق کو اپنے نفس کے اندر پیدا کیا ہے تو پھر وہ کافر ہوں گے، کیونکہ اس کے قول کے بھی موجود انسان، جنات اور شیاطین اور ابلیس سب کے سب اللہ کی ذات اقدس کے اندر ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو کفر ہے سراسر۔ یا پھر کہیں گے کہ اللہ نے مخلوق کو اپنے نفس سے خارج پیدا کیا ہے، پھر اللہ مخلوق کے اندر داخل ہو گیا، تو وہ بھی کافر پائیں گے، کیونکہ اس قول کے مطابق اللہ ہر گندی اور ناپاک جگہ میں بھی پایا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اب تیسرا، ورنہ پھر کہیں گے کہ اللہ نے مخلوق کو اپنے نفس سے خارج پیدا کیا ہے اور پھر اللہ مخلوق میں داخل بھی نہیں ہوا، اس صورت میں جہمیہ گویا اپنے موقف سے کلی طور پر رجوع کر لے، اس لیے کہ یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ تو پہلا مذہب یہ ہے۔ اچھا، دوسرا مذہب کس کا ہے؟ الوہ کی غلو آمیز نفی کرنے والوں کا طبقہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے نہ نیچے، دائیں ہے نہ بائیں، آگے ہے نہ پیچھے، عالم کے اندر ہے نہ باہر۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی شخصیت کو اٹھا کر آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیں، وہ یہی بات کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اشعری ماتریدی کہتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی۔ اس طبقے کے بعض فلاسفہ اس کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ نہ عالم سے متصل ہے نہ عالم سے منفصل۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اس نفی و انکار کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ موجود ہی نہیں، کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is neither in the east nor in the west, neither in the north nor in the south, neither up nor below، تو کیا معنی ہوا؟ doesn't exist نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی دراصل تعطیل مطلق ہے، یعنی انکار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے محمود ابن سبکتگین جو بادشاہ گزرے، انہوں نے بہترین سوال کیا کہ ایسے اللہ اور معدوم کے درمیان کیا فرق کر کے ذرا بتلاؤ، یعنی معدوم مطلب جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب بتلاؤ مجھے، محمود رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال کیا ان لوگوں سے، تم کہہ رہے ہو کہ نہ وہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ اوپر نہ نیچے، تو پھر یہ بتاؤ کہ جو چیز جس کا وجود ہی نہیں، اور پھر اللہ میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ اور امر واقع تو یہ ہے کہ اللہ کا عرش پر ہونا، یعنی صفت الوہ کا جملہ منکرین کے لیے مندرجہ بلا دونوں مذہب میں سے کسی ایک میں شمول لازم آ جائے گا، جیسا کہ مندرجہ بلا سطور میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، تو پہلا نظریہ جہمیہ کا ہے، یا تو وہ کیا کہیں گے کہ موجود ہی نہیں، یعنی حلول کے شکار ہوں گے، یا تو یہ کہیں گے کہ ہر چیز میں خدا ہے، اور تیسرا اگر آپ آ جائیں گے ایسے بیان کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہے ہی نہیں۔ تو اب جہمیہ کا نظریہ اور آج کا مسلمان، اس کو غور سے سنیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی درد سے یہ بات کہی ہے ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ پہلا مذہب آج بھی لوگوں کے زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ کسی بھی ایسی محفل میں آپ جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پائیں گے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر وجود میں موجود ہے، چونکہ اس کلام میں اللہ کی طرف ایک ناجائز چیز کا انتصاب ہے، یعنی اللہ کا مخلوق کے لیے ہونا، ساتھ ہی عرش کے اوپر اللہ کے استوا کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے جب آپ اس کلام یا جملہ کی تردید شروع کریں گے، اس جملے کی تعویل کی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، گویا ان کا وہ جملہ قرآن کی کوئی آیت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جس کی تعویل ضروری ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جہمیہ اور معتزلہ کا قول ہے، جو لوگ اس کے ظاہری مفہوم پر بلا کسی تعویل کے عقیدہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان حضرات سے یہ تعویل سن کر اچھا کا گمان پیدا ہوگا، مگر یہ خوش فہمی جلدی ظاہر ہو جائے گی۔ جب آپ انسان کا ایمان و معرفت الہی معلوم کرنے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول وہ سوال کریں گے جو آپ نے لونڈی سے پوچھا تھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، اس نے جواب دیا کہ آسمان کے اوپر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ وہ مؤمنہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انداز کا سوال ان عوام و خواص سے کریں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی اور لا علمی کا اظہار کریں گے، گویا انہیں معلوم ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں سوال کا یہ انداز سکھلایا ہے۔ ساتھ ہی
ساتھ ہی حیران و تشدد ہو کہ کیا جواب دے، جیسے شریعت اسلامیہ میں اس مسئلے کی بیان و توضیح سے تعرض ہی نہیں کیا گیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، حالانکہ قرآن و حدیث میں آسمان کے اوپر اللہ کے ہونے کے لیے بے شمار دلیلیں موجود ہے۔ اس ناطے جب اس باندی نے جواب میں کہا کہ آسمان کے اوپر ہے، اگلے صفحے پہ جائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی شہادت دی، کیونکہ اس نے جواب میں وہی کہا تھا جو قرآن و حدیث میں معروف و مشہور ہے۔ پس ہلاک و برباد وہ لوگ جن کے ایمان کی شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی، اور وہ لوگ جو اس چیز سے ناواقف ہوئے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت اور دلیل قرار دیا ہو۔ باخدا یعنی اللہ کی قسم، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے صحیح عقائد سے منحرف ہو گئے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے یہ پتا نہیں کہ ان کا وہ پالنہار کہاں ہے جس کی یہ پرستش کرتے ہیں، جس کے سامنے اپنی جبین نیاز یعنی پیشانی خم کرتے ہیں، آیا وہ اپنی مخلوق کے اوپر ہے یا نیچے، بلکہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ ان کے اندر موجود ہے یا ان کے باہر۔ حتیٰ کہ بعض متقدمین کا یہ قول ان لوگوں نے اپنا معبود ضائع کر ان مسلمانوں پر فٹ ہونے لگا، مگر اس کے باوجود ان مسلمانوں کی ضلالت اور گمراہی ان لوگوں سے فرتر ہے جو اللہ کے سلسلے میں یہ کہہ کر نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ نیچے، اس معدوم ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ قول صادق آتا ہے کہ معطلہ معدوم چیز کی پرستش کرتے ہیں اور مجسمہ بت کی پرستش کرتے ہیں، یعنی معطلہ جو انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ وہ ایسی چیز کی پرستش کر رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں، اور مجسمہ جو تشبیہ کے قائل ہے وہ ایک بت کی پرستش کر رہے ہیں۔ ان سے مراد نفی و تعطیل کرنے والے جہمیہ اور تمثیل کرنے والے مجسمہ ہے، جو الہی صفات کو تمثیل و تسلیم کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ حق مذہب دونوں کے درمیان ہے۔ اس اعتقادی مسئلے کی اہمیت اور سنگینی نیز ایک طرف اہل سنت کے مابین شدید اختلاف اور دوسری جانب جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ منکرین صفات کے ساتھ اختلافات، یہاں تک کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع جیوش الاسلامیہ میں لکھا ہے، بلکہ اصحاب حدیث اور جہمیہ کے درمیان جنگ لشکر کفر و اسلام کے درمیان جنگ سے بھی اہم اور سخت ہے۔ تو ساتھیوں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یعنی انسان سوچے کہ جس رب کی وہ عبادت کر رہا ہے، جس رب کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ اس کا رب کہاں۔ اسلامی عقائد اور عصر حاضر کے درمیان، اب یہ اگلے صفحے میں شیخ البانی بتا رہے ہیں کہ آج کل ان مسائل کو جو ہے آسان لے لیا گیا، نہیں، اللہ اکبر۔ بات سمجھانے کے لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات جو سمجھائی ہے ساتھیوں، اس کو سمجھیں آپ۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ توحید کا، کیونکہ آپ جب رب کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہی نہیں آپ کا رب کہاں ہے، تو بتائیں آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ ابن حجر اسقلانی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، امام بخاری نے کتاب المغازی میں ایک حدیث نقل کی بات سمجھانے کے لیے، ایک مثال سے آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس لفظ پر غور کریں، بڑی طویل حدیث ہے کتاب المغازی کے اندر، 3 حدیثیں آپ پڑھ لیں اسی موضوع سے متعلق۔ هل انت مریہ من ذی القلافۃ، کہ کون ہے مجھے جو ذوالقلافہ سے راحت دلا دیا، بے فکری دلا دیا؟ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا زریر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی حکم کی تعمیل کریں گے۔ چنانچہ قبیلہ احمس کے 150 سواروں کے ساتھ زریر رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہوئے۔ یہ کیا تھا ذوالقلافہ؟ اصل میں یہ ایک وہاں یمن کا یعنی لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، یعنی ایک سمجھے بت خانہ تھا، لوگ جو ہے وہاں پر شرک کرتے تھے۔ تو فوراً وہ وہاں پر پہنچے، اور یہ 150 سوار جو ہے کافی یعنی شہ سوار تھے، اچھے سوار تھے۔ اب وہاں پر جب پہنچے، اور وہ بت خانہ تھا، یمن کا قبیلہ تھا، اور اس کو بڑی طویل حدیث ہے، اور آپ نے جو ہے زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے اور اس کو جو ہے توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، توڑنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑی طویل حدیث ہے، میں اختصار سے سنا رہا ہوں۔ اور اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سیدنا زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے یہ جو ہے یہ پورا واقعہ سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے۔ اچھا،
یہاں پر ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اہم ہے ساتھی، وہ یہ ہے، بڑی طویل حدیث ہے لیکن اصل چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعا جو کی، یعنی اللہ اکبر نے جو دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ جو ہے دعا کرتے تھے جب کبھی دعا کرتے تھے، لیکن یہاں جب آپ روایت میں دیکھیں گے تو 5 دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر 2 نقطے سمجھے ساتھ۔ پہلا نقطہ جو ابن حجر نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کون ہے مجھے راحت جو مجھے راحت پہنچائے؟ ابن حجر نے کہا یہ راحت کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ چیز ناگوار گزر رہی تھی کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کریں۔ یہ توحید کی اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے دل کو راحت پہنچائے، سکون پہنچائے اس شرک کے اڈے کو ختم کر کر۔ دوسری بات، عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے ہیں 3 دفعہ، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے 5 دفعہ دعا کی۔ کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ ہے توحید کا۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے صفت الوف کا، یہ مسئلہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں پر دونوں طرف آپ کچھ بھی عمل کر لیں تو آپ کے لیے جائز نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اسلامی عقائد اور عصر حاضر کے دائر، ان سب چیزوں کے باوجود عصر حاضر میں اسلامی دعوت کے اکثر و بیشتر عالم بردار مسئلہ علوم اور اس طرح کے دیگر اعتقادی مسائل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ان مسائل کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان داعیوں کے عام لیکچروں اور خصوصی مجلسوں میں ان مسائل کا ذکر سننے میں نہیں آتا، بلکہ لوگوں کے لیے صرف ایمان مجمل کافی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک رسالہ نقل کیا، اگلے صفحے پہ جائیں۔ مثال کے طور پر ایک رسالے کے مقدمے میں محترم ڈاکٹر صاحب، یعنی ڈاکٹر سے مراد یہاں پر ڈاکٹر سعید رمضان البوتی ہے جو اشعری تھے، متشدد صوفی تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم سب مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تنہا معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ہاتھ میں اختیار و بادشاہی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً شیخ البانی کہتے ہیں یقیناً ہم سب مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر مسلمانوں کے ایمان میں بہم شدید اختلاف ہے۔ اس کی واضح اور نمایاں مثال مسئلہ علو ہے، صفت علو ہے۔ تو اگر محترم ڈاکٹر صاحب سلف کے طریقہ کار کے مطابق تشبیہ و تعطیل کے بغیر صفت علو پر عقیدہ رکھتے ہیں، تو جن پہ مسلمانوں کے سامنے موصوف یا رسالہ پیش کر رہے ہیں وہ مسلمان اس اعتقاد میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے، اور اگر محترم موصوف اس اعتقادی مسئلے میں خود سلف کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ایسے ایمان سے کیا فائدہ ہوگا جو شریعت خداوندی کے مخالف ہو۔ امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بعض صفات مثلا قوت سماع، قوت بصر، آنکھ، کلام اور ہاتھ وغیرہ ذکر کرنے کے بعد اس حقیقت کی طرف اپنے رسالے میں الاستواء الفوقیہ کے مقدمے میں اشارہ کیا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، امام جوینی کے الفاظ ہے، بس وہ اپنی مخلوق سے الگ تھلگ ہے، اس سے مخلوق کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، علم الہی جملہ مخلوق کو محیط ہے، اس کی آنکھ سب کو دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی مخلوق اس کی مثل نہیں، اور نہ اعضاء و جوارح سے اس کی تشبیہ دی جائے گی، بلکہ تمام صفات خداوندی اس کی شان و عظمت کے مناسب حال ہے۔ ان صفات کی کیفیت ہمارے خیال و گمان سے بلاتر ہے، نیز ان صفات کو دنیا میں انسانی آنکھوں دیکھ بھی نہیں سکتی، بلکہ ان صفات کے حقائق اور ان کے ثبوت نیز رب تعالیٰ کی ان سے متصف ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان صفات کے سلسلے میں تعویل کرنے والوں کی تعویلات، منکرین کی تعطیل اور مشبہہ ہونے کی تشبیہ و تمثیل کی سراسر نفی کرتے ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اچھا اگلے صفحے پہ جائیں، یہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے پر گفتگو نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور جب اتحاد کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو نہ چھیڑو، لیکن آپ دیکھیں یہ مسئلہ اللہ رب العزت کی صفت کے متعلق ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ صفت کا مسئلہ یا صفت کے متعلق کلام کرنا ایسے ہی جیسے ذات کے بارے میں، اور یہ قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر جیسا ہم نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات رکھی کہ ہزاروں دلائل، بلکہ اللہ اکبر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الغنیہ کے اندر لکھا ہے کہ ہر وہ کتاب جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔
تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہمارے نہیں، یہ مسئلہ اللہ کی ذات کے متعلق ہے، اور اس پر ایمان لانا، اس پر گفتگو کرنا، یہ ایمانیات میں سے ہے، یہ غیبیات میں سے ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جو بدقسمتی سے آج نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ساتھیو، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ خود اس کا تجربہ کریں، معاشرے میں جا کر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اللہ کہاں ہے، تو چھٹنا چھٹنا کہہ دے گا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد، کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اس نادان کو کیا پتا، اس جاہل کو کیا پتا کہ اس کا یہ جملہ کتنا خطرناک اور خوفناک ہے، اور اس کے ایمان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک جو شخص اس صفت الوہیت کا انکار کر دے، خود امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو اس بات کا انکار کر دے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی نہیں ہے، ایسا شخص کافر۔ تو یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر جو ہے ہم یہ کہیں کہ ہاں نہیں، اسلاف نے، اب آپ کتابیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں، تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا۔ تو ہم اس رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی پرستش کرتے ہیں، اور اسی کے نماز پڑھتے ہیں اور اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی عبادت کے پیش نظر وہ معبود جس کی یہ صفات نہ ہو، تو ایسا شخص غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، اور اس کا وہ معبود اللہ نہیں ہو سکتا۔ امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی جانب سے نہیں کہی، اور نہ منکرین صفات اللہ کے بابت عادلانہ فیصلہ اس کو صادر کیا، بلکہ اتمہ سلف کے یہاں سے اخذ کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے کتاب العلوم میں عبداللہ مبارک کے تذکرے میں کہا کہ جہمیہ کا کہنا ہے کہ تمہارا وہ معبود جو آسمان میں ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح عباد بن عوام کے تذکرے میں کے ضمن میں یہ قول نقل کیا، ان لوگوں یعنی جہمیہ وغیرہ کا نقطہ نظر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے بقول عرش کے اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کے اقوال ائمہ سلف عبد الرحمن ابن مہدی، وہاب ابن منبع، ابو معمر سے بھی منقول ہے، لیکن یہ ائمہ صفات سے لا علمی کی صورت میں کسی کی تکفیر نہیں کرتے، بلکہ صفات الہیہ کے علم ہونے کے بعد ہی اس کی نوبت آتی۔ اچھا، اختلافی مسائل کے سلسلے میں دور حاضر کے علماء کا موقف۔ اس سے قبل جانے سے پہلے ساتھیوں، یہاں پر ایک اور بات آپ یاد رکھیں، آیا ان صفات کے پڑھنے سے متعلق یہ نہیں کہ صرف ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ ہے۔ مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے ساتھ، اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، ہم نے دیکھا، یہ صفت بار بار پچھلے دروس میں بھی آئی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کوئی شخص اس صفت پر ایمان لائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ساتھ؟ پہلا نتیجہ شیخ عمر بن سلیمان اشقر بتاتے ہیں، پہلا نتیجہ ایک صفت کو ہم لے لیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی پڑھنے کی اور اس صفات پر ایمان لانے کی برکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اب آپ اس پر ایمان لائے، صرف ایک صفت کی میں مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ انسان کیا ہوگا؟ انسان جو ہے کوشش کرے گا کہ مخلص ہو کر اللہ کی چہرے کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ کیا کرے گا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم کیوں یہ کھانا کھلا رہے ہیں جیسے سورہ انسان کے اندر ہے؟ کیوں؟ ہم قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑی نعمت ہی کیا ہے؟ آپ سوچیں، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھیں، سیدنا حسان کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آئے کہ جو ہے وقتان آئی دیا خنہ، کہ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا انگلیاں کاٹ لی، لو رأینا جمال الحبیب لقطعنا قلوبہن، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنے انگلیوں پر نہیں اپنے دلوں پر جو ہے چھری کو چلا لیتے۔ اللہ ابن قیم کہتے ہیں کہ سوچو، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن کا عالم یہ ہے، تو آپ کو جس نے پیدا کیا اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی صفت جمیل ہے نہ کہ حسین۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اس صفت پر ایمان لاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت جو سورۃ اللیل الحبل الوثیق نصرت صدیق کے اندر، اگرچہ اس واقعے پہ کلام ہو سکتا ہے، ان نقل کیا کہ یہ جو آیت ہے وَمَا لِلْأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ جب یہ آیت کب نازل ہوئی کہ جب ابو قحافہ نے، جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، سیدنا ابو بکر پر جو ہے اعتراض کیا تھا،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو ہے مال جو لٹاتے ہیں وہ کس پر لٹاتے ہیں؟ لوگوں کی واہ واہ کے لیے۔ تو نہیں، اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے کہ نہیں، یہ جو مال لٹا رہے ہیں اس لیے لٹا رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے چہرے کو قیامت کے دن دیکھ سکے، اللہ رب العزت کے چہرے کے لیے۔ یعنی سبحان اللہ، انسان جب اس پر ایمان لائے، آپ دیکھیں حدیث کے اندر اس صفت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، متعدد احادیث بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر، امام بیہقی نے اسماء و صفات کے نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نام لے، اللہ کے چہرے کی جو صفت ہے اس کے ذریعے سے تم سے سوال کرے تم اس کو عطا کر دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، امام نے خزیمہ نے کتاب التوحید کے اندر، امام نسائی نے سنن کے اندر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اللہ کے رسول سے بڑی طویل حدیث، بڑی طویل دعا ہے، بس مختصر میں عرض کر رہا ہوں کیا دعا ہے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اے اللہ میں تجھے لذت کا، کس لذت کا؟ اس نظر کا جو تیرے چہرے کی طرف ہے۔ اللہ اکبر، میں اس نعمت کا سوال کرتا ہوں، یعنی تجھے دیکھنے کا، کوئی معمولی نعمت ہے؟ سبحان اللہ، صرف ایک صفت پر، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے صرف جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ساتھیو، سبحان اللہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ یہی بات شیخ البانی بڑے دکھ سے سمجھا رہے ہیں۔ اختلافی مسائل کے سلسلے میں دور حاضر کے علماء کا موقف، اس وجہ سے میں دور حاضر کے ان مسلم ارباب قلم الا ماشاء اللہ پر سخت تنقید کرتا رہتا ہوں جو اسلام کی باب سلفی عقائد اور منہج محمدی کے علاوہ سب کچھ لکھتے ہیں، یعنی پوری بات لکھیں گے، لمبی لمبی تقریریں کریں گے، لیکن عقائد پر کوئی بحث نہیں کریں گے، منہج پر کوئی بحث نہیں کریں گے، خاص طور پر سے وہ حضرات جو نئے نسل کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ قطعاً یہ کوشش نہیں کرتے کہ اسلام کے اختلافی امور مسائل میں اپنے معانی و مفاہیم میں اتحاد پیدا کر لے، نہ کہ جس طرح بعض مقفل اور مقفل بننے والوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے اختلافات فروعی مسائل، اگلے صفحے پہ جائیں، فروعی مسائل تک محدود ہے، اصولیات میں نہیں ہے، کیونکہ اصولیات اور عقائد میں اختلاف کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں جو مسلمان فرقوں یا موجودہ دور کے مسلمانوں کے افکار و نظریات کے واقف کار سے ہرگز مخفی نہیں۔ اس وقت مثال کے طور پر یہی مسئلہ علوف کافی ہے جو ہمارے زیر بحث چل رہا ہے۔ ہم لوگ تو سلف کی اتباع کرتے ہوئے صفت علوف کے اعتبار پر قطعی ایمان رکھتے ہیں، مگر دوسرے لوگ اس کے منکر ہے یا پھر متکلمین سے متاثر ہو کر شک کے شکار میں، جبکہ شک ایمان قطعی کے منافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود محترم ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق ہم تمام مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر حقیقی مومن کہاں ہے؟ اس کا جواب ہر گروہ و جماعت کی نظر میں معلوم و معروف ہے۔ اس وقت اس کا جواب دینا ہمارے زیر بحث نہیں، جبکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ صرف فروع میں اختلاف ہونے کی بات کو باطل قرار دے دیا جائے اور مسلمان نوجوانوں کو دین کے اصول و فروع میں کتاب و سنت اور سلف صالح کے طریقہ کار کی روشنی میں تربیت دی جائے۔ میں تعدم حیات وہ مناقشہ فراموش نہیں کر سکتا جو تقریباً 10 سال پہلے مدینہ منورہ میں میرے اور ایک ایسے خطیب اور وائس کے درمیان ہوا جو صاحب صدر مجلس بن کر خود کلامی کے شوقین تھے۔ ایک مرتبہ جب، یعنی شیخ البانی نقل کریں، ایک مرتبہ جب ہم لوگ ایک شخص سلفی طلباء کے ساتھ اجتماع میں تھا، موصوف تشریف لائے، مگر ملک کے مکان کے علاوہ کسی نے ان کی آمد پر تعظیماً قیام نہ کیا۔ یعنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بحث ہوئی، یعنی ڈیبیٹ ہوا میرے اور ایک عالم کے درمیان، ہم بیٹھے ہوئے تھے رات میں، وہ تشریف لائے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ شیخ نے تمام شرکاء اجتماع سے دائیں جانب سے یکے بعد دیگر مصافحہ کیا۔ مجھے یہ ادا بڑی پسند لگی، یہاں تک کہ میرے پاس پہنچے، میں سب سے آخر میں بیٹھا تھا، تو میں نے شیخ موصوف کی پیشانی پر قیام نہ کرنے کی وجہ سے اور شکر محسوس کیا۔ اس میں نے مناسب سمجھا کہ موصوف کے اس تاثر پر ایک لطیف اشارہ کسی دو تو میں سے مصافحہ کرتے وقت شیخ سے ازراہ مزاح کہا، عزیز بدون قیام یا استاد، یعنی قیام تعظیم کے بغیر ہی آپ معزز ہے استاد۔ یہ جملہ اس طرح کی تقریروں میں ہمارے یہاں شام میں کہا جاتا ہے۔ اس پر موصوف نے بیٹھتے ہوئے جبکہ غصہ و ناراضگی کے آثار موصوف پر نمایاں تھے۔ شیخ البانی یہ ازہر کے عالم دین تھے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا واقعہ مصر کے تھے، ایجپٹ کے تھے، ایک اور جگہ بھی جو ہے انہوں نے بیان کیا۔ اب دیکھیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یقیناً آنے والے کی تعظیم میں قیام کرنا بالکل خلاف سنت ہے، اور میں بھی اس مسئلے میں تمہارا ہم نوا ہوں، مگر ہم لوگ ایسے دور سے گزرے ہیں جس میں مسلمانوں کی ہر چار جانب سے مختلف فتنوں نے آ گھیرا ہے،
ایسے فتنے جو ڈائریکٹ ایمان، اگلے صفحے پہ جائیں، ڈائریکٹ ایمان عقیدے پر اثر اندوز ہو رہے ہیں۔ پھر شیخ موصوف نے اس کی تشریح میں لمبی چوڑی تقریر کی اور ملحدین، کمیونسٹ، نیشنلسٹ وغیرہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دور میں ان ملحدوں کے مقابلوں کے لیے ان کی جانب سے پیدا ہونے والے خطرات کو مسلمانوں سے دفاع کریں اور قیام تعظیمی، نیز، وسیلہ وغیرہ اختلافی مسائل میں بحث و مباحثہ ترک کر دیں۔ جماعت اسلامی، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس پر میں نے کہا ذرا ٹھہریے محترم، ہر موقع و محل کے لیے کچھ موضوع کلام ہوتے ہیں، اسی وقت ہم آپ کے ساتھ ہی خوشگوار مجلس میں کسی خاص بحث کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور نہ ہی کمیونسٹ وغیرہ کی تردید جیسے ہم مسائل کے علاج کا پلان بنانے کے خاطر اکٹھا ہوئے، جبکہ آپ ابھی بیٹھے بھی نہیں ہیں، پھر آپ کا اختلافی مسائل پر بحث نہ کرنے کا مطالبہ میرے خیال سے اطلاق نہ ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے اختلافات اعتقادی مسائل یہاں تک کہ یعنی توحید، لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے بھی ہے، آپ سے مخفی نہیں۔ اس دور کے اکثر علماء و مشائخ غیر اللہ سے استغاثہ اور مردوں سے مرادیں مانگنا جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں ہم سب کے نزدیک شہادت توحید کے مفہوم کے منافی ہے۔ تو کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ توحید کے معنی کی تصحیح کے بابت بھی بحث مباحثہ نہ کریں؟ اس کے جواب میں شیخ نے فرمایا، ہاں مسلمانوں کے منتشر ٹولیوں میں اجتماعیت پیدا کرنے اور کلمت اتحاد کے خاطر اس پر بھی بحث مباحثہ ترک کرنا ضروری ہے، تاکہ قدر اکبر یعنی الحاد و بے دینی کا دفاع کیا جا سکے۔ یعنی شیخ نے کیا کہا؟ شیخ اظہر نے یہ کہا کہ بھائی اس کو بھی چھوڑ دے، مردوں سے مانگتے ہیں تو مانگنے دو، ٹھیک ہے، مردوں سے مانگتے ہیں تو مانگنے دو، لیکن ایک چیز پر فوکس کرو کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، اس طرح کا اجتماع یا اس طرح کی توحید اور شرک کے استحصال کی بنیاد پر نہ ہوگی، اگر حاصل بھی ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جاہلی دور میں عرب لوگ اللہ کی خلقیت پر ایمان رکھتے تھے، البتہ صرف اللہ کے معبود حق ہونے کے منکر تھے، ہے نا؟ اگر آپ سورہ زمر اٹھا کر دیکھیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، اور انہوں نے کیا، وما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے قریب ہے۔ تو یہ تو مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا۔ پھر موصوف فرمانے لگے، اس وقت ہم مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے، اگلے صفحے پہ جائے، اگلے صفحے پہ جائیں، جھنڈے تلے صرف جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا، پیچھے صفحے پر آ جائیں، آپ آگے چلے گئے، تو میں نے کہا اگلے صفحے پہ جائیں، سکندر، میں نے کہا اگرچہ اس کا غلط مفہوم کے ساتھ، تو کہنے لگا ہاں ہاں اگرچہ غلط مفہومی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں آپ جہالت، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ غیروں کی عبادت کرے، اگرچہ وہ مردوں سے مدد مانگے، لیکن کلمہ پڑھ لے تو کافی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ سمجھے اس بات؟ دور حاضر کے داعیوں کی دعوت پر ایک نظر، اس گفتگو سے موجودہ دور کے بہت سے مسلمان داعیوں کی حقیقت حال کا اندازہ ہوتا ہے، اور دین فہمی میں مسلمانوں کے افتراق و انتشار کے سلسلے میں ان داعیوں کے منفی موقف کا پتہ چلتا ہے۔ یہ داعیان اسلام ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہو جائے انہیں ان کے افکار و نظریات پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں، بغیر اس کے انہیں کتاب و سنت کے علوم و دلائل کی روشنی میں افکار نظریات میں وحدت پیدا کرنا، نیز غلط عقائد و نظریات کی تصحیح پر آمادہ کرے۔ ان کی تمام تر توجہ صرف اس پر ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی اخلاق کی طرف توجہ دلائے، اور کچھ دوسرے داعیان ہیں جن کا کام اپنے متبعین کی صرف سیاسی اور اقتصادی تربیت ہے۔ آج کل کے اکثر اہل قلم کی دعوت کا محور اسی انداز کی چیزیں ہیں۔ ان لوگوں میں کتنے بے نمازی ملیں گے، مگر اس کے باوجود یہ سب لوگ اسلامی معاشرے کی تشکیل اور حکومت الہیہ کے قیام کی کوشش کرتے ہیں، مگر صد افسوس کہ اس طرح کے اسلامی معاشرے معرض وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کی تشکیل کے داعیان دعوت کا آغاز کتاب و سنت کے مطابق اس طرح سے نہ کرے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ سے آغاز کیا تھا۔ آپ سمجھیں اس بات کو؟ یعنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ ایسی دعوت دی جائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یعنی یہ دعوت نہیں کہ ہاں بھائی آپ کلمہ پڑھ لیا چلو ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں، کلمہ پڑھ لیا چلو ہم ایک اسلامک سوسائٹی فارم کریں، ہم اسلامک مینرز سکھائیں، نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسے نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم الگ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھایا. اور یہی بات ہے کہ اس انداز کی اسلامی دعوت کا قیام ناممکن ہے جب کب حدیث کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور تعویل کے نام پر تفسیر قرآن کے خلاف مکر و سازش کے راستے سے بہت سی وہ چیزیں اسلامی دعوت میں داخل ہو گئی جن کا قطعاً کوئی تعلق اسلام سے نہیں. لہٰذا ان دنوں سر چشمہ تفسیر حدیث کی تصفیے کے لیے زبردست علمی اہتمام کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کو اسلامی فرقوں میں مختلف افکار و نظریات اور منتشر عقائد سے پاک کیا جا سکے. مجھے یقین ہے کہ جو بھی دعوت تصفیہ کے صحیح بنیاد پر قائم نہ ہوگی اسے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی نصرت حاصل نہیں ہوگی. یہ بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر دعوت دینا چاہتے ہو، کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو یا خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو منہج وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کیا ہے، اور طریقہ وہی ہے جو صحابہ نے اختیار کیا. یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.